محمد حمزہ صاحب کراچی سے آپ سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب ایک اشکال دور کرنا چاہتا ہوں۔ میرا اشکال یہ ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا کہ مدینہ منورہ یہاں سے لے کر وہاں تک حرم ہے، اس جگہ سے نہ تو درخت کاٹے جائیں اور نہ ہی کوئی بدعت جاری کی جائے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کو حرم نہیں مانتے۔ بظاہر امام صاحب کا فرمان حدیث کے متضاد نظر آتا ہے، کیا ایسا ہی ہے یا سمجھنے میں غلطی لگی ہے؟ وضاحت فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا۔ دیکھیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ حدیث مبارک کے خلاف اور متضاد نہیں ہے، بلکہ امام صاحب کا موقف احادیث مبارکہ ہی کی ترجمانی ہے۔ اگر امام صاحب کے موقف کو وضاحت کے ساتھ دیکھا جائے تو یہ اشکال بالکل دور ہو جاتا ہے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب عمدۃ القاری شرح بخاری میں اس بات کو وضاحت سے لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ، امام سفیان الثوری رحمہ اللہ، امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، ان تمام ائمہ محدثین کا یہ فرمانا ہے، لیس للمدینۃ حرم کما کان لمکہ۔ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کا حرم ایسا نہیں ہے جس طرح مکہ کا حرم ہے۔ مطلب یہ نکلا، مدینہ کا حرم ہے، مدینہ کی تعظیم ہے، مدینہ کی عظمت ہے، لیکن اس کے حرم کا وہ حکم نہیں ہے جو مکہ کے حرم کا ہے۔ تو امام صاحب مدینہ منورہ کے لیے حرم مانتے ہیں، لیکن اس حرم کے احکامات کو اس طرح نہیں مانتے جس طرح مکہ مکرمہ کے حرم کے احکامات ہیں، اور یہ نہ ماننا بھی احادیث مبارکہ کی وجہ سے ہے۔ مثلا ہم یہ دیکھتے ہیں، اگر کوئی شخص مکہ مکرمہ میں حرم میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے احرام ضروری ہے، لیکن اگر کوئی شخص مدینہ منورہ میں داخل ہونا چاہتا ہے تو مدینہ میں داخلے کے لیے احرام ضروری نہیں۔ تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ امام صاحب کا موقف ٹھیک ہے کہ مکہ کے حرم کا مسئلہ الگ ہے اور مدینہ کے حرم کا مسئلہ الگ ہے۔ اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، حدیث نمبر 5859۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ یہ شکار کیا کرتے تھے، اور شکار کر کے حضور علیہ السلام کی خدمت میں بھی کچھ شکار لاتے تھے۔ ایک بار ان کو دیر ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آج آپ کو دیر کیوں ہوئی ہے؟ تو حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ آج ہم نبت اور قنات مقام سے آگے نکل گئے تھے، اس لیے شکار میں دیر ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ اگر مقام عقیق پر جاتے تو میں آپ کو روانہ کرنے بھی وہاں جاتا، اور جب آپ وہاں سے واپس آتے شکار کر کے تو میں آپ کا استقبال بھی کرتا، کیونکہ مقام عقیق مجھے بہت پسند ہے۔ اس حدیث کو نقل کر کے امام طحاوی رحمہ اللہ فرمانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں، مدینہ منورہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کے شکار کرنے کی تائید فرما رہے ہیں۔ یہ نہیں فرما رہے کہ تم نے مدینہ منورہ میں شکار کیوں کیا، بلکہ تائید فرمائی اور فرمایا کہ اگر آپ جائیں گے وہاں تک تو میں استقبال کرنے آؤں گا، اور جب آپ جائیں گے تو آپ کو چھوڑنے بھی جاؤں گا رخصت کرنے، اور جب آپ واپس آئیں گے تو آپ کے استقبال کرنے بھی آؤں گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ کے شکار کرنے کی تائید کرنا دلیل ہے اس بات کی کہ مدینہ منورہ میں شکار جائز ہے، اور مکہ مکرمہ میں دیکھ لیں تو مکہ مکرمہ میں شکار جائز نہیں۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ مکہ کا حکم اور ہے اور حرم مدینہ کا حکم اور ہے۔ اور تیسری دلیل امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے موقف پر آپ یہ سمجھ لیں کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے شمائل ترمذی کے نام سے، حدیث نمبر 237 میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک بھائی تھا جس کا نام ابو عمیر تھا، اس نے ایک پرندہ پال رکھا تھا نغیر کے نام سے۔ تو وہ پرندہ جب مرتا ہے تو حضور علیہ السلام نے اس بچے سے پوچھا، روایت طویل ہے، اس بچے سے پوچھا، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تمہارے پرندے کا کیا ہوا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پرندہ پالنے پر اس کی نکیر اور اس کو غصہ نہیں ہوئے کہ
کہ یہ تو مدینہ ہے، مدینہ کا حکم بھی حرم مکہ والا ہے، لہٰذا پرندے پالنا جائز نہیں، ایسی بات نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ڈھارس بندھائی ہے، ان سے پوچھا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ مدینہ منورہ میں اگر کوئی پرندہ پال لے تو یہ پالنا جائز ہے۔ حالانکہ مکہ کو دیکھا جائے تو مکہ میں پرندوں کو پکڑنا اور انہیں پنجروں میں بند کرنا اور انہیں قید کرنا یہ مکہ میں جائز نہیں ہے۔ تو ان 3 دلیلوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مکہ کے حرم کا حکم الگ ہے اور مدینہ منورہ کے حرم کا حکم الگ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی یہ مدینہ منورہ کے حرم کو مانتے ہیں، لیکن آپ ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس حرم کا حکم ایسے نہیں جس طرح مکہ کے حرم کا حکم ہے۔ تو امام صاحب کا موقف یہ احادیث مبارکہ کے خلاف نہیں، احادیث مبارکہ کی ترجمانی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔